اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب ہمارے عقائد میں پہلا باب، پہلا سبق، پہلا چیپٹر کہ جس کی ہیڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی خدا شناسی اور توحید۔ خدا شناسی میں سب سے پہلے وجود پروردگار کے بارے میں بحث آئی، اس کے بعد خدا کی صفات۔ صفات میں دونوں طرح کی صفات کا ذکر آیا، ایسی صفات بھی کہ جو خدا کی ذات میں ہونا ضروری ہیں، اور ان صفات کا بھی کہ جو خدا کی ذات میں نہیں ہونی چاہیے۔ آج سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی سبق میں جو عقیدہ نمبر 5 بیان ہوا ہے اس کا عنوان ہے اسلامی تعلیمات کی روح توحید ہے۔ پورا ایک جملہ ہے، حقیقت پر مبنی، خوبصورت۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ خود اس سبق کی جو ٹاپک ہے اس سبق کا، اس کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی توحید، آج سے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ توحید کا لفظی معنی اسی دن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ توحید یعنی ایک قرار دینا، ٹھیک ہے، ایک ماننا، ایک قرار دینا۔ فرما رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روح توحید ہے، اصل شے توحید ہے۔ تمام تر اسلامی تعلیمات کے اندر توحید موجود ہے۔ ایک ایک تعلیم کو غور سے دیکھیں گے تو اسلامی تعلیمات کے ہر جز کے اندر توحید موجود ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا روح ہے، بہت بہترین جملہ استعمال کیا۔ انسان زندہ ہے اس وقت تک جب تک اس کے اندر روح ہے۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ روح جب بدن سے جدا ہو جائے، کہتے ہیں انسان مر گیا، ختم ہو گیا۔ اب تو اس کا نام بھی نہیں لیتے، میت 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 کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، تو اردو میں لفظ ہے میت میت، لیکن اصل میں عربی میں لفظ ہے میت، یا پہ کسرے کے ساتھ۔ جی، قرآن میں آیت بھی ہے نا، جی، انک میتون وانہم میتون، میتون، صحیح ہے۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت، روح کے بغیر کچھ نہیں ہے، روح نے اس کو زندہ کیا ہوا ہے۔ اس مثال کو اگر آپ سمجھ گئے تو اب آئیے اس جملے کی طرف دوبارہ۔ تمام اسلامی تعلیمات کی روح توحید ہے۔ توحید ہے تو تعلیمات ہیں، توحید ہی نہیں ہے تو پھر ان تعلیمات کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مردہ ہو جائیں گی۔ تو جز ایک چیز کے اندر توحید کی روح ہے، توحید موجود ہے۔ اب توحید کا آسان ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اسلامی تعلیمات کی بنسبت توحید کی کیا حیثیت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ بھی عرض کر دیا۔ اب آتے ہیں ہم متن کتاب کی طرف، اور اس کے ساتھ ساتھ مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ معرفت سے متعلق اہم ترین مسائل میں سے ایک توحید ہے۔ معرفت کے باب میں سب سے اہم ترین مسئلہ
سب سے اہم ترین موضوع توحید ہے۔ پھر بیان فرماتے ہیں توحید یعنی اس کی وحدانیت کی معرفت کا مسئلہ۔ اس کی وحدانیت یعنی پروردگار عالم خدا عز و جل، اس کی وحدانیت، اس کا ایک ہونا، اس چیز کی معرفت کا مسئلہ یہ اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ یہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ توحید صرف وہ نہیں ہے کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اصول دین کتنے ہیں تو آپ اسٹارٹ میں پہلا نام توحید کا لیتے ہیں۔ توحید فقط وہاں نہیں ہے، فقط اصول دین کے ایک جز کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر تعلیمات، تمام تر تعلیمات اسلامی کے اندر توحید موجود ہے، ہر جگہ توحید ہے۔ ہاں، لہذا یہ جملہ بہت قیمتی ہے کہ حقیقت میں توحید صرف اصول دین کے ایک جز کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام اسلامی عقائد کی روح توحید ہے۔ صحیح ہے؟ تمام تر اسلامی عقائد کی روح ہے یہ توحید۔ یہ بات واضح رہے۔ ہاں، اور وضاحت کرتے ہیں، یہ بات بالکل واشگاف الفاظ یعنی واضح الفاظ، آشکار لفظوں میں کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کے اصول اور فروع عقیدہ توحید سے تشکیل پاتے ہیں۔ تمام تر اصول، نہ فقط پہلے مرحلے میں ہے یہ توحید کہ آپ اسے گن لیں کہانی ختم، ایسی بات نہیں ہے۔ عدل، نبوت، امامت، قیامت، پھر نماز سے لے کر تولا و تبرہ تک۔ اچھا، تولا اور تبرہ یہ بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں دونوں الفاظ، یہ اردو کے الفاظ ہیں، یعنی اردو میں اس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں، اگرچہ یہ لفظ اصل میں عربی کے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ علم صرف میں یہ پڑھ چکے ہیں، باب تفعل، تو مصدر ہونا چاہیے تولی اور تبری، تولی اور تبری ہونا چاہیے، جیسے تمنی آیا ہے وہاں پر۔ صحیح ہے، لیکن اب اردو میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے تولا اور تبرہ، تو میں پڑھ رہا ہوں، وَإِلَّا عربی میں اصل لفظ کیا ہیں؟ تمنی اور تبری۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو یہ توحید تمام اصول دین کے اندر موجود ہے، تمام فروع دین کے اندر موجود ہے، بلکہ یہ اصول اور فروع اسی عقیدہ توحید سے بن رہے ہیں۔ ہر مقام پر توحید اور وحدانیت ہی جلوہ گر ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، ہر جز کے اندر توحید ہی توحید ہے۔ ابھی تک تو یہ دعویٰ بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور وضاحت آئے گی۔ مثلاً کیسے؟ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر توحید ذات۔ اچھا، انہوں نے تو فقط ہیڈنگز دی ہیں، میں آسان مختصر کچھ تھوڑی سی وضاحت دوں گا، زیادہ نہیں، زیادہ اپنے مقام پر آئے گی۔ توحید ذات ہمارے نزدیک فقط یہ جو ہے نا، یہ واضح ہے، آشکار ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، یہ یا کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ آگا توحید فقط اس کی ذات میں ہی منحصر نہیں ہے، آگے بڑھیں، توحید صفات، اس کی صفتوں جیسی بھی کسی کی صفت نہیں ہے، وہ اپنی صفتوں میں بھی تنہا ہے،
وہ اپنی صفات میں بھی توحید رکھتا ہے. یہ چیز ایک ایک جملے میں بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے توحید افعال، وہ اپنے افعال میں بھی تنہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اگرچہ یہ وہ ہیڈنگس ہیں اور یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جس پر بہت آگے گفتگو ہے بڑی کتابوں کے اندر ادلہ کے ساتھ، لیکن آج تو فقط ایک موٹا عقیدہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ فقط اپنی ذات میں توحید نہیں رکھتا، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں، اس میں بھی وہ توحید رکھتا ہے، یعنی وہ تنہا ہے اپنے فعل میں. اسی طریقے سے بے عبارت دیگر انبیاء کی برحق دعوت، دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کیا ہیں؟ عقائد ہیں نا ہمارے، یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا جزو ہیں. انبیاء کی برحق دعوت، آسمانی ادیان آسمانی، اچھا مسلمانوں کا قبلہ قرآن، اور اللہ کے عالمگیر قوانین اور احکام کی وحدانیت، نیز مسلمانوں کی وحدت اور نظریہ قیامت کی وحدت. دیکھیں ہر چیز میں وحدت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی چیز ہے. ان سب کے اندر توحید موجود ہے، سب کے اندر. بس یہی وجہ ہے کہ یہ اتنا اہم عقیدہ اور اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن میں پروردگار عالم کہتا ہے باقی سب کچھ معاف کر دوں گا، توحید کے سلسلے میں کوتاہی معاف نہیں کروں گا. توحید کے مخالفت میں کیا چیز آتی ہے؟ شرک. لہذا قرآن میں ارشاد حضرت اقدس ہے، سورہ مبارک نساء کی آیت نمبر 48 ہے، 48. اسی وجہ سے قرآن نے نظریہ توحید سے ہر قسم کے انحراف اور شرک کی طرف میلان کا مطلب ہوتا ہے جھکاؤ، اس کی طرف آگے بڑھنا، ہر قسم کے انحراف اور شرک کی طرف میلان کو ایک ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے. ایسا گناہ کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے. آیت کیا ہے؟ سماعت فرمائیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بلا شبہ اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. شرک قابل قبول، اس کی معافی نہیں ہے. ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو چاہے، جس کو چاہے بخش دیتا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کرے گا، جس سے چاہے وہ معاف کرے گا. البتہ یہ بھی عدل کے مطابق ہے. بعض اوقات لوگ اس سے غلط تعبیر بھی لیتے ہیں. لمن یشاء انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی کہ یہ پروردگار لفظ استعمال کرتا ہے، جس کو وہ چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے وہ معاف نہ کرے. تو یہ بسا اوقات جو ہے نا، اس سے غلط مفہوم بھی لیا گیا ہے. اعتراضات کی صورت میں اس سے غلط بھی مقصد معنی لیا گیا ہے کہ بھئی بس اس کی مرضی ہے، جس کو بخش دے. گناہ گار بھی کبھی کبھار اس طریقے سے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں وہ چاہے کہ ہمیں وہ معاف کر دے. اس کی مثالیں آگے اور اچھی آنے والی ہیں، اسی لیے ابھی فی الحال اس کو چھیڑتے نہیں ہیں کہ اصل موضوع سے ہم باہر نہ چلے جائیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس نے عظیم گناہ کا بہتان باندھا. بہتان باندھنے کو کہتے ہیں افطرا. بہتان لگانا کسی پر، تہمت لگانا کسی پر.
خلاصہ کلام اس آیہ شریفہ کے ذیل میں وہ جملہ کے جو اوپر بیان کیا گیا، قرآن نے نظریے توحید سے ہر قسم کے انحراف اور شرک کی طرف میلان کو ایک ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ ایک آیت۔ دوسری آیت سماعت فرمائیے گا، سورہ مبارک زمر کی آیت نمبر 65 ہے، آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بہت اہم آیت ہے، بہت بہترین آیت ہے۔ بتحقیق آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ، حبط اعمال یہ قرآنی تصور ہے، عمل ضائع ہو جانا، بڑے عمل کیے تھے لیکن عمل ضائع اگر شرک ہے، اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہذا آسان فہم ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں تھوڑا سا کتاب کے متن سے باہر جاتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس سلسلے میں خدا کی تمام صفات، خدا کے تمام افعال، ہماری جو نسبت خدا سے ہے، مثلا وہ جو ہے وہ معبود ہے اور ہم عبادت کرتے ہیں، تو عبادت میں بھی اسی طریقے سے ہم قرآن میں نماز میں کہتے ہیں کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرنے میں بھی ان تمام چیزوں کے اندر توحید کا عقیدہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ خدا ہی ہے کہ جو ہمیں خلق کر رہا ہے، پروردگار ہی ہے کیوں کہہ رہا ہوں؟ تنہا، اکیلا ہے، واحد ہے، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، اپنی ذات میں، یہ عقیدہ ذہن میں رہے۔ اب ایک روایت ہے جس روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے کہ بات تھوڑی سی اور زیادہ آشکار ہو جائے۔ ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد۔ مفہوم روایت اس طریقے سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں شرک جلی کا خوف نہیں ہے۔ شرک جلی کیا ہے؟ جلی کا مطلب ہوتا ہے آشکار، ظاہر۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرک جلی کا خوف نہیں ہے، یعنی یہ برملا مشرک نہیں ہوں گے کہ باقاعدہ کسی کے سامنے جھک کے کہیں کہ یہ خدا ہے۔ مجھے میری امت کے بارے میں اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ شرک جلی نہیں کریں گے، آشکار طور پر مشرک نہیں بن جائیں گے، ظاہر مشرک نہیں بنیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، وہ بھی ہمارا خالق ہے، ظاہری طور پر یعنی یہی ہے۔ البتہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری امت کے بارے میں شرک خفی کا خوف ہے۔ خفی جلی کے مقابلے میں، جلی یعنی ظاہر، تو خفی مطلب چھپا ہوا۔ کیا مطلب یہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں گے، روک کے ان سے پوچھ لیا، میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں، روک کے ان سے پوچھ لیا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ کہے گا خدا۔ تمہیں رزق تو کون دے رہا ہے؟ کہے گا خدا۔ تمہارے اوپر کس کی مرضی مسلط ہے؟ کہے گا خدا۔ تمہارے کام کس کے ہاتھ میں؟ کہے گا خدا۔ تمہیں کس کی طرف پلٹنا ہے؟ کہے گا خدا۔ اعلان اور آشکاری طور پر تو یہی کہے گا اللہ 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 اللہ، لیکن اگر آپ اس کی زندگی میں غور سے دیکھیں گے تو کہیں بھی خدا دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے یہاں رہنا ہے، لوگوں سے اس طرح سے مانگتا ہے گویا خدا پر اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔
کام کی ابتدا سے لے کے انتہا تک سب کچھ سمجھتا ہے میں ہی کر رہا ہوں، سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں، خدا پر اس نے کوئی چھوڑا ہوا ہی نہیں ہوتا ہے۔ رزق کے بارے میں بھی وہ دنیا کے ہی مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا تو ویسے نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا تو ایسے نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ خدا مسبب الاسباب ہے، عقیدہ ہے اس کا، خدا ہی ہے جس کے ذریعے سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں وہ بھول چکا ہے۔ تو آشکار طور پر مشرک نہیں ہے، لیکن حقیقت میں عملی طور پر ایک طرح سے دیکھا جائے تو شرک خفی کا موجب بن چکا ہے۔ اب اس کی مثال آپ کی خدمت میں ایک عرض بھی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے مثال دی ہے ابن عباس کی روایت میں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، تفسیر نمونہ کے اندر جلد اول میں ہی ہے غالباً یہ روایت، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر ہی ہے۔ مثلا آپ کسی مشکل میں پھنس گئے، اب غور کریں، بس یہ نتیجہ دے رہا ہوں، آپ کی زحمتیں تمام۔ آپ کسی مشکل میں آ گئے، مشکل ایسی ہے کہ حل ہی نہیں ہونے دے رہی، اتنے میں آپ کا جو ہے ایک دوست آپ کے ذہن میں آ گیا، ارے وہ دوست میرا بڑا اچھا ہے، اگر وہ چاہے تو مشکل حل ہو سکتی ہے۔ دل میں آیا، آپ نے بلا لیا اس کو، آپ چلے گئے اس کے پاس، جا کر آپ نے اس کو بتا دیا میری یہ مشکل ہے، اس نے آپ کی مشکل حل کر دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ پیسوں کی ضرورت تھی، کہیں پہ سفارش کی ضرورت تھی، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، مسئلہ کس نے حل کیا؟ آپ کے دوست نے۔ اب آپ ایک جملہ کہتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں ہے، اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو ہم تو پتہ نہیں، خدا معاف کرے، اگر تو نہ ہوتا، اپنے دوست کو کہتے ہیں نا، وہ بھائی ہم سوچتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو میں تباہ و برباد ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا، میں تو ختم ہو جاتا، میں تو مر جاتا۔ میں اب آپ بتائیے، ہم اپنی زندگی میں ایسے کتنے جملے کہہ دیتے ہیں اور تو توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم سے کہا جائے کہ سر خدا ہے یا کوئی نہیں، اصل تو خدا ہی ہے، لیکن بھول چکے نا۔ اچھا، اس جملے کو کیسے ویل اینڈ گڈ اچھا جملہ بنایا جا سکتا ہے، بہترین جملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے، اگر خدا نہ چاہتا تو کبھی میرے دوست کو میری مدد کے لیے نہ بھیجتا، اگر خدا نہ چاہتا تو میں کبھی اس مشکل سے نہ نکل سکتا تھا، اگر خدا نہ چاہتا تو کبھی میرے دل میں خیال نہیں آتا کہ فلاں دوست میری مدد کر سکتا ہے۔ کتنے جملے ہو سکتے ہیں اچھے، یعنی خدا کو درمیان میں لاؤ تو صحیح، جبکہ عقیدہ یہی ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں، اب یہ میں مثالوں کے اندر بہت کم گیا ہوں ابھی تک، تو فی الحال فقط اور فقط ہمارے سامنے جو کتاب کا متن ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سے مطلب کو عرض کریں۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کے اندر خدا کے تصور کو لائیں۔ اب میں بہت پہلے اس روایت کو کہاں سے سنا، کیا سنا نہیں معلوم، روایت کا جو موضوع ہے بہت خوبصورت ہے، پتہ نہیں ہے مجھے کیا ہے، روایت ہمارے یہاں ہے یا اہل تسنن کے ہاں ہے، برادران اہل سنت کے ہاں ہے، یا میں نے غالباً ہو سکتا ہے کہ کسی اہل سنت عالم کی ہی زبان سے سنا ہو، ممکن ہے، لیکن بہت پہلے سنا تھا۔ لیکن موضوع اچھا ہے، بات اچھی ہے، خوبصورت ہے، اور واقعاً یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہوگا بھی اور ہے بھی، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ مثلاً وہ روایت کا مفہوم اس طریقے سے جا کر بنتا ہے کہ پروردگار عالم حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اب 3 چیزیں، بڑی خفیف چیزیں، چھوٹی چیزیں ہیں، مثلاً اے موسیٰ، اگر گھر کا نمک ختم ہو جائے وہ بھی مجھ سے مانگو۔ اب مجھے بتائیے، نمک ختم ہوتے ہوئے کسی کا خیال جائے گا خدا کی طرف؟ اچھا، تم اپنی بکری کے لیے، یعنی اپنے جانوروں کے لیے گھر میں جو چروائے، اس کا گھاس جو اس کو کھلاتے ہو نا، گھاس جو ہے وہ بھی مجھ سے مانگو۔ اپنے پیروں میں جو تم چپل پہنتے ہو، نالین پہنتے ہو، جسے بوٹ وغیرہ ہے، تو اس کے جو تسمے ہیں وہ بھی مجھ سے مانگو۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی چیز میری ذات تک اس وقت تک پہنچ نہیں سکتی جب تک خدا نہ چاہے۔ مسبب الاسباب ہے، اس نے طریقے بتائیں، لیکن دے گا وہی۔ تو ہر چیز میں خدا کو درمیان میں لانا ہے، ہر چیز میں، کیونکہ توحید تمام اسلامی تعلیمات کی
روح ہے، یہ اہم چیز ہے۔ لہٰذا جب بھی صبح اٹھیں تو سب سے پہلے متوجہ ہو جائیں اپنے پروردگار کی طرف، ٹھیک ہے، اور سارے دن کی خیر و خوبی کی اس سے دعا مانگیں، شکر ادا کریں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر نیند سے اٹھایا۔ نیند حقیقت میں موت کی بہن ہے، صحیح ہے، ہاں، چھوٹی موت ہے۔ بیدار ہو گئے، دوبارہ زندگی مل گئی، شکر ادا کریں اور آگے بڑھیں۔ اٹھنے بیٹھنے گھومنے پھرنے ہر چیز کے اندر خدا کو مسبب الاسباب قرار دیں۔ کہیں پر چیزیں ہاتھوں سے نکل بھی رہی ہیں تو خدا کے سپرد کر دیں۔ وہ غالباً آپ شرح امثلہ کی کتاب کے آغاز میں پڑھتے بھی ہیں نا، اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ اپنے کاموں کو خدا کے بھی سپرد کریں۔ لوگ سب کچھ خود ہی اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ نقصان بھی ہمارے ہاتھ میں، نفع بھی ہمارے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں سب کچھ۔ اب یہ باتیں بہرحال تھوڑا سا میں متن کتاب سے باہر آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تھوڑی سی خشک بات تھی اور تھوڑا سا خشک ہی چھوڑا ہے انہوں نے۔ فقط یہ بیان کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ توحید ہر جز کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت کے لیے میں باہر گیا۔ انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے۔ پروردگار عالم ہمیں تعلیمات اسلامی کی حقیقی معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ، اپنی زندگی کے اندر توحید کی حقیقی معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔